بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ حضرات کو شوال کے 6 روزے جن کو ہم شش عید کے روزے بولتے ہیں ان کے متعلق آپ حضرات کو معلومات دینے جا رہے ہیں کہ شوال کے روزوں کی حقیقت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، اور شوال کے 6 روزے آیا ہم لگاتار رکھیں یا پھر 1 دن یا 2 دن چھوڑ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے اور شوال کے وہ 6 روزے رکھ رہا ہے تو کیا ان چھوٹے ہوئے روزوں کی نیت وہ شوال کے روزوں میں کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ تمام معلومات انشاءاللہ آپ حضرات کو اس ویڈیو کے اندر ہم دے رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ دیکھیے، شوال کے 6 روزے رکھنا مستحب ہے۔ مستحب یعنی اچھی بات ہے، بہتر بات ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح سند کے ساتھ حدیث کی مستند کتابوں کے اندر موجود ہے۔ عن ابی ایوب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر۔ تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اس کا شمار پورے سال روزے رکھنے والوں میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں یہاں یہ سمجھنا ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنے کے بعد پورا سال اس کا روزہ رکھنے والوں میں شمار کیسے ہوگا، یہاں ہمیں سمجھنا ہے۔ دیکھیے، قرآن کریم کے وعدے کے مطابق ہر نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ملتا ہے۔ اگر کسی نے ایک نیکی کی ہے تو اس کا بدلہ کم از کم، یہ کم از کم بتا رہا ہوں، کم از کم 10 گنا ہے اللہ کی طرف سے۔ اب آپ نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے مہینے کے، آپ نے 1 مہینے کے روزے رکھے تو گویا کہ آپ نے 10 مہینے کے روزے رکھے۔ رمضان کے 1 مہینے کے روزے 10 مہینوں کے روزوں کے برابر ہیں، اور شوال کے 6 روزے 60 دن کے روزوں کے برابر ہیں، اور 60 دن جو ہے 2 مہینوں کے برابر ہوتے ہیں، مساوی ہوتے ہیں، 2 مہینوں کے برابر مساوی ہوتے ہیں۔ تو اب گویا کہ 10 مہینے تو وہ ہو گئے اور 2 مہینے شوال کے جو ہے 6 روزوں کے ہو گئے، تو گویا کہ اب یہ 12 مہینے ہو گئے۔ تو آپ نے اگر شوال کے 6 روزے رکھے ہیں تو آپ کا شمار اس طریقے سے پورے سال روزہ رکھنے والوں میں ہو رہا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شوال کے 6 روزے رکھنے والوں کے لیے۔ اسی طریقے سے ہم اب یہ بتائیں کہ ان روزوں کو آیا لگاتار رکھ سکتے ہیں یا پھر چھوڑ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، بہتر تو یہ ہے کہ عید سے اگلے دن، یعنی آج عید ہے، یہ شوال کی پہلی تاریخ ہے گویا کہ جس دن عید ہوتی ہے، پھر اس رات میں آپ سحری کھا سکتے ہیں جس دن عید ہوتی ہے، اور دوسری شوال کو آپ روزہ رکھیں، پھر تیسری کو، پھر چوتھی کو، پھر 5ویں کو، پھر 6ٹھی کو، پھر 7ویں کو۔ ٹھیک ہے، تو آپ لگاتار روزہ رکھیں، یہ بہتر ہے۔ اور اگر آپ 1 دن چھوڑ کر کے 1 دن رکھیں یا 2 دن چھوڑ کر کے تیسرے دن رکھیں تو یہ بھی صحیح ہے۔ جس طریقے سے آپ کو سہولت ہو اسی طریقے سے آپ جو ہے شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ شوال کے پورے مہینے کے اندر ان روزوں کو رکھ لیا جائے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہمارے بہت سے دوستوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، جو شش عید میں جو شیر بناتے ہیں کیا یہ بھی بنانی چاہیے؟ بھئی 6 روزے رکھنے کے بعد جس طریقے سے ہم عید کے دن شیر بناتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں، تو کیا جو ہے ہم شوال کے 6 روزے رکھنے کے بعد بھی شیر بنائیں؟ چونکہ اس تعلق سے میرے پاس ایک فون آیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ ایک خاتون نے اپنے میاں سے یہ کہا کہ میرا جو ہے کل شش عید ہے، یعنی شش عید کے روزوں کی جو ہے وہ عید ہے، اور آپ مجھے جو ہے اچھا سامان لا کر کے 10 کلو دودھ لا کر کے دیں، اور اسی طریقے سے بادام، چھوارے، کشمش وغیرہ، کاجو لا کر کے دیں، اور میں شیر بناؤں گی۔ چنانچہ اب اس نے بیچارے نے، اس کے پاس انتظام بھی نہیں تھا، ادھار سدھار لے کر کے لا کر کے دے دیے۔
चुनांचे उसने शाम होने तक सारी शीर को जो है तकसीम कर दिया। शोहर ने आकर के मालूम किया कि अल्लाह की बंदी शीर है। उसने कहा कि मैंने तो सारी जो है तकसीम कर दी, बांट दी। तो उसने कहा अल्लाह की बंदी मैंने तुझे बड़ी मुश्किल से दूध ला करके दिया, सामान ला करके दिया, और तूने एक प्याली शीर भी मेरे लिए नहीं रखी। तो उसने कहा कि जी नहीं, मैंने तो सारी बांट दी, मेरी सहेली बहुत हैं, उनको पता तो चल जाए कि मैंने शशीद के रोज़े रखे हैं। तो देखिए यहाँ तो दिखावे के लिए रोज़े रख रही हैं बहुत सी औरतें, और फिर शीर बनाती हैं। तो इस शीर बनाने का कोई मामला नहीं है, कोई सबूत नहीं है। शीर बनाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आप ज़रूरी समझ कर शीर बनाती है तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसलिए ना तो इसमें शीर बनाई जाए, बस वो आपके जो है, चूँकि ईद तो हमारी दो होती हैं, एक ईद उल अज़हा, एक ईद उल फितर। इसी तरीके से तो ये तमाम मालूमात थी जो आप तक मैंने पहुंचा दी हैं, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह हम तमाम को लघु बातों से, बेकार बातों से महफूज फरमाए। आमीन।